اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام اللہ علیہا ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ الآخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مستقل جاری و ساری ہے، آج اس سلسلہ دروس کا درس نمبر 135 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 کل ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 11 و آیت نمبر 12 جو کہ میراث کے سلسلے میں ہے۔ کلی قواعد میراث کے خداوند عالم نے بیان کیے ہیں، اور بقیہ جزیات کے لیے مکلفین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مراجع کرام اپنے علاقے کے علماء سے مراجعہ کریں تفصیلی معلومات کے لیے۔ قرآن مجید کلیات کو بیان کرتا ہے۔ اس کے معلم حقیقی قرآن مجید ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے جو بتایا ہے ان کی روایات اور احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر صرف مختصر طور پر آپ کے سامنے میں میراث کی بحث جو کہ بہت اہم ہے اور ضرورت بھی ہے، اس کا جاننا ضروری ہے ہر ایک کو، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ خداوند عالم فرما رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم سے وصیت کرتا ہے۔ کلی قاعدہ کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے بنسبت لڑکی کے 2 برابر ہے میراث میں حصہ۔ یعنی اگر مثلا 30 لاکھ روپیہ مرنے والا چھوڑ گیا ہے مثال کے طور پر، تو 30 میں سے 20 لڑکے کا ہوگا اور 10 لڑکی کا حق ہوگا۔ للذکر حظ الانثیین، 2 برابر میراث ہوگا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا فَإِن كُنَّ، اور اگر ہو نساء فوق اثنتین، اگر لڑکیاں جو ہیں 2 سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَک، ان کے لیے 1/3 حصہ ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، لیکن اگر صرف ایک ہی لڑکی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، یعنی اور کوئی نہیں ہے، مرنے والے کے کوئی اولاد نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ ایک لڑکی ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہو صرف تو اس کے لیے نصف ہے۔ یعنی یہ میراث کی جو بحث یہاں پر پیش ہو رہی ہے، یہ ماں باپ اور بیٹا بیٹی،
ماں باپ، بیٹا اور بیٹی، اور دوسرے کی میراث کا تذکرہ نہیں ہے اس آیت میں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 سے زیادہ لڑکیاں، فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، جو بھی میت نے چھوڑا ہے اس کا تیسرا حصہ۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، لیکن اگر صرف ایک ہی لڑکی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، اس کو آدھا ملے گا۔ اور پھر ماں باپ کو کیا ملے گا؟ لڑکی کو آدھا مل جائے گا۔ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، وَلِأَبْوَيْهِ یعنی ماں باپ کے لیے، اگر کوئی میت کی اولاد نہیں ہے، وَلِأَبْوَيْهِ ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ہر ایک کو 1/6 ملے گا، مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کے اولاد ہے تو ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ 1/6 ملے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر میت کے کوئی اولاد ہی نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو 1/3 ملے گا اور بقیہ جو ہے باپ کو ملے گا جو بچا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بھائی ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ماں کو جو ہے 6واں حصہ ملے گا، من بعد وصیۃ یوصیٰ بها، البتہ بقیہ جو ہے اس کے بھائی کو اور اس کے بھائی کو ملے گا۔ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ماں کو 6واں حصہ، من بعد وصیۃ یوصیٰ بها، یہ بار بار تاکید ہے میراث کی بحث میں کہ میت نے جو وصیت کیا ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے، البتہ وصیت میں صرف تیسرے حصے کا حق ہے۔ مثلا 90 لاکھ روپیہ مثلا چھوڑا ہے تو 60 میں وصیت کرنے کا حق نہیں ہے، 30 میں وصیت کرنے کا حق ہے، اور اس سے بھی کم ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ من بعد وصیۃ یوصیٰ بها، بعد اس کے کہ جو وصیت اس نے کیا ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے، او دین، یا قرض اگر ہے اس کے اوپر، قرض کو ادا کیا جائے۔ قرض ہے، وصیت ہے، اس کو پورا کرنے کے بعد پھر میراث کو تقسیم کرنا چاہیے۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، چاہے تمہارے باپ ہوں یا بیٹے ہوں، آباؤکم و ابناؤکم، چاہے باپ ہو چاہے بیٹا ہو، لا تدرون تم نہیں جانتے ہو، ایہم اقرب لکم نفعا کہ کون نفع میں زیادہ قریب ہے۔ خداوند عالم فرما رہا ہے میراث کی بحث کو، فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ تقسیم بندی جو بیان ہوئی ہے یہ واجب ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، خدا علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ خداوند عالم نے یہاں پر بالکل واضح کر دیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو 2 برابر ملے گا عورت کی بنسبت میراث۔ لہذا اگر قرض اس نے لیا ہے تو قرض کو ادا کریں گے، ٹھیک۔ اور ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ 2 برابر کا مطلب کیا ہے، مثلا اگر 30 لاکھ روپے ہیں تو 30 میں سے 20 لاکھ لڑکوں کو ہوں گے، 10 لڑکیوں کے ہوں گے۔ اور آگے کیا بیان ہوا، اگر لڑکا نہیں ہے اور لڑکیاں ہیں، 2 لڑکیاں ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، اور مثلا 90 لاکھ ہے تو اس میں سے 60 لڑکیوں کو ملے گا۔ لیکن اگر صرف ایک لڑکی ہے تو کیا بتایا، نصف، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر صرف ایک ہے تو اس کو
آدھا میراث میں اس کا حق ہے، حق ملے گا۔ اور بقیہ جو ہے توضیح مسائل میں، مراجع اکرام کے مسائل میں اور علماء جو بیان کرتے ہیں اس کو مراجعہ کریں۔ فلاح نصف، یعنی اور بقیہ کیا ہوگا؟ بقیہ بالرد ملے گا اسی لڑکی کو۔ اگر کوئی نہیں ہے، صرف جو ہے ایک ہی بیٹی ہے تو نصف ملے گا، اور جو اس سے بچے گا وہ بالرد ملے گا۔ اور زوجات کا بھی تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ اگر ہاں تو کیا ہوا؟ اگر ایک لڑکی ہے تو اس کو نصف ملے گا، اور پھر ماں باپ کو 1/6 ملے گا، جو کہ آیت نے یہاں پہ وضاحت کیا ہے۔ کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، چھٹا حصہ ملے گا ماں باپ کو۔ لیکن اگر وہ مرحوم جو دنیا سے گیا اس کی اولاد ہو تو پھر کیا 1/6، اگر اولاد نہ ہو تو 1/3 ملے گا ماں باپ کو، اور 1/3 جو ہے اس کی ماں کو ملے گا، اور بقیہ باپ کو ملے گا جو بچا ہے۔ یا پھر آگے آیت میں کیا بیان ہوا کہ اگر کئی بھائی ہوں مرنے والے کے تو 1/6 ملے گا، بقیہ جو ہے باپ کو ملے گا۔ جو میراث کی تفصیلیں بیان ہوئی ہیں، اس میں جو اہم چیز ہے جس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اگر وہ قرض اس کے اوپر ہے تو قرض کو ادا کیا جائے، اگر اس نے وصیت کیا ہے تو وصیت کو پورا کیا جائے۔ فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ لہٰذا 90 اگر ہے تو 90 میں سے 60 لڑکے کو ملے گا اور 30 لڑکی کو ملے گا۔ للرجل، کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین، اور مرد کو عورت کی بنسبت 2 برابر میراث ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ خداوند عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب بھیجی ہے۔ اگر اس پر انسان عمل کرے گا تو انسان کی زندگی اچھی، دنیا میں خوشحال گزرے گی، آخرت میں بھی اچھی زندگی رہے گی۔ دنیا والوں نے اپنے سے بھی قانون بنائے۔ ہے کہ فرانس میں ایک زمانے میں وہاں کی حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو بھی مرنے والا مرتا ہے، میراث جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ پورا کا پورا گورنمنٹ کا ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ اقتصاد بالکل ڈاؤن ہو گیا، لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، کیا کریں گے کما کے۔ قرآن مجید، دین اسلام دین فطرت ہے، اس میں جو اللہ نے بتایا ہے اس پر عمل کرے گا انسان تو خوشحال زندگی گزارے گا۔ بہرحال ریز مسائل جو اس کے ہیں میراث کے، اپنے علاقے کے عالم دین سے مراجعہ کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ البتہ وصیت کے لیے بار بار جو تذکرہ ہے کہ وصیت، بہرحال جیسا کہ روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ وصیت معروف ہونا چاہیے، سخت نہیں ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ وصیت کر دیا کہ ہم کو فلاں جگہ دفن کیا جائے، بھائی زندگی میں اگر کسی کو آرام نہیں دے سکے تو مرنے کے بعد کسی کو تکلیف نہ دو۔ سخت وصیت نہیں ہونا چاہیے، جو ممکن ہے وہ وصیت ہونا چاہیے۔ بہت اہم ہے جب مقروض کے لیے کہ قرض جو ہے فوراً ادا کرنا چاہیے۔ اگر انسان کے پاس پیسہ موجود ہے، اس نے کسی سے قرض لیا ہے اور جس نے قرض دیا وہ مطالبہ کر رہا ہے پھر بھی نہیں دے رہا ہے تو بہت گناہ ہے۔ یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں آپ نے اپنے اصحاب کے سامنے اعلان کیا کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو وہ جا کر کے قرض ادا کرے، یا ہمارے ساتھ شہید ہونے سے فائدہ نہیں ہے، پہلے قرض جا کر کے ادا کرے۔ اتنا زیادہ یہ اہم مسئلہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نیت کر لیا ہے اور پیسہ آپ کے پاس موجود ہے، کسی سے آپ نے قرض لیا تھا، اس نے آگے دروازہ کھٹکھٹایا، مطالبہ کر رہا ہے، تو نماز توڑ کر کے قرض ادا کرنا ہے۔ لہذا 2 چیزوں پہ بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ ان کا
من بعد وصیت یوصی بہا او دین، من بعد وصیت یوصی بہا، وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو مرنے والے نے وصیت کیا ہے یا اس کے اوپر جو قرض ہے اس کو ادا کرنے کے بعد میراث تقسیم کی جائے گی۔ اب یہ آیت نمبر ہم نے پڑھا سورہ نساء کی آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 میں بھی میراث کے بارے میں تذکرہ ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ، ابھی تک جو بیان ہوا تھا ماں باپ بیٹا اور بیٹی کے میراث کے بارے میں، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور آدھا حصہ ہوگا اگر زوجہ کا انتقال ہو جائے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اگر زوجہ کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے لیے کیا ہے؟ میراث نصف ہے۔ کب؟ ان لم یکن لہن ولد، اگر زوجہ کی کوئی اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بار بار تاکید ہے، وصیت اور دین کو، قرض کو ادا کرنے کے بعد۔ تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو زوجہ چھوڑ کے جا رہی ہے اس میں سے شوہر کا کتنا نصف ہوگا؟ کب؟ ان لم یکن لہن ولد، اگر اس کو کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر زوجہ کے اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، بس تمہارے لیے کیا ہوگا؟ 1/4 ہو جائے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو نصف، اگر زوجہ کے اولاد ہے تو 1/4 میراث ہوگی۔ مما ترکنا من بعد وصیت، بعد اس کے کہ جو اس نے وصیت کیا ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے، یوصین بہا او دین، یا اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو قرض کو ادا کرنے کے بعد۔ یہ تو ہو گیا اگر زوجہ کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو نصف ملے گا، کب؟ جبکہ اولاد نہ ہو اس کے۔ اگر زوجہ کی اولاد ہے تو ربع ملے گا اب شوہر کے لیے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو زوجہ کے لیے کتنا ہے؟ ربع مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا ہے اس میں کا 1/4 حصہ ہوگا۔ کلی قاعدہ پہلے قرآن نے بیان کیا، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا 2 برابر ہے، تو وہاں پہ نصف تھا، یہاں پہ زوجہ کو کتنا ملے گا؟ ربع۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو تم نے چھوڑا ہے اس میں سے زوجہ کو 1/4 حصہ ملے گا۔ ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا زوجہ کو؟ 1/4 حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اب اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے اور اس کے اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو تم نے چھوڑا ہے اس میں کا 8واں حصہ۔ اگر اولاد نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، اولاد نہیں ہے تو زوجہ کو ملے گا ربع، 1/4 حصہ، اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا۔ مما ترکتم من بعد وصیت توصون بہا، جو تم نے چھوڑا ہے البتہ اس میں کیا ہے؟ من بعد وصیت، جو وصیت کیا ہے وصیت کو پورا کرنے کے بعد، اور جو قرض ہے اس کو ادا کرنے کے بعد۔ توصون بہا او دین، دین یعنی قرض، دین نہیں ہے، دین، دین کو ادا کرنے کے بعد۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أُخْتٌ، اگر مرد کے پاس جو ہے، مرد جو دنیا سے گیا تو ساتھ میں اس کے بھائی ہے، بہن ہے، یا تو کیا ہوگا؟ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان کو بھی ملے گا، ان کو 6واں حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، کلالہ ہو یعنی اس کو پالا ہو، أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ، یا عورت ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو، لہو اخن، بھائی ہو، او اختن، یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کا خاص چیزوں میں کتنا؟ 6واں حصہ ہے، 6واں حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ،
اگر اس سے زیادہ ہوں فَهُمْ شُرَكَاءُ مِنْ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا، تو جو بھی شریک ہیں ان کو اسی اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا، یعنی خاص تہائی کے حصے سے ان کو تقسیم کیا جائے گا، فی الثلث یعنی تیسرے حصے میں۔ البتہ اس میں بھی کیا ہے کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، پھر تکرار ہو رہی ہے، وصیت جو کیا ہے اس کو پورا کرنے کے بعد اور اس کے قرض کو ادا کرنے کے بعد، یعنی ہر ایک کا ایک خاص حصہ ہے، اس میں جو ہے کیا ہوگا چھٹا حصہ، اگر اس سے زیادہ ہو تو سب کے سب ایک خاص تہائی میں شریک رہیں گے جو اور یہ سب میت جس کے بارے میں وصیت کی گئی ہے سب کب ہو؟ قرض کو ادا کرنے کے بعد اور جو اس نے وصیت کیا ہے اس کو پورا کرنے کے بعد۔ اب یہاں پر وصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، غیر مضار، وصیت ایسی نہ ہو کہ جو نقصان دہ ہو، اگر نقصان دہ ہے تو اس وصیت پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ وصیۃ من اللہ غیر مضار وصیۃ من اللہ ہے، وصیت ایسی ہونی چاہیے کہ جو نقصان دہ نہ ہو۔ پھر آیت کیا کہہ رہی؟ وصیۃ من اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے وصیت ہے، اللہ نے بتایا، واللہ علیم حلیم، اللہ علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ لہذا گزشتہ آیت میں میراث جو بیان ہوئی تھی ماں باپ بیٹی اور بیٹے کے بارے میں، اب یہاں پہ کیا بیان کیا اس آیت میں کہ اگر زوجہ کا انتقال ہو جائے تو آدھا شوہر کو ملے گا، کب؟ اگر اس کے زوجہ کے بچے نہ ہوں، اگر اولاد اس کے ہے تو شوہر کو 1/4 ملے گا، چوتھائی حصہ ملے گا۔ اس کے برعکس اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو زوجہ کو چوتھائی حصہ ملے گا اگر اولاد نہ ہو، لیکن اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ ملے گا۔ اگر کئی زوجہ ہیں تو اسی 8ویں میں ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ آخر میں جو بیان کیا کلالہ ہو یا بھائی بہن ہو تو ہر ایک کو اس میں سے 1/6 جو حصہ ہے اس میں سے بانٹا جائے گا۔ لہذا قرآن مجید نے میراث کے کلیات کو بیان کیا ہے اور اس کے ریز مسائل کے لیے علماء اکرام کی طرف رجوع فرمائے۔ بس اہم چیز جو اس میں بار بار تاکید ہوئی ہے وہ وصیت ہے کہ وصیت کرنا، وصیت کتنا کر سکتے ہیں؟ صرف 1/3 کا، یعنی مثلاً کسی کے پاس 90,000 ہے تو 30,000 کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ اور قرض کے بارے میں بار بار تکرار ہوئی ہے۔ ہاں اگر وصیت میں کوئی فتنہ ہے، وصیت کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، تو اس وصیت پر عمل کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ علیم بھی ہے، اللہ بردبار بھی ہے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے قانون کی کتاب بھیجی ہے اور اس میں تمام قوانین کو بیان کیا ہے، البتہ قواعد کلی کو بیان کیا ہے۔ جزئیات ریز مسائل کو معلوم کرنے کے لیے خداوند عالم نے اہل بیت ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھیجا ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کتاب اللہ ہے و اطرتی، اللہ کی کتاب اور اطرت۔ فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا حَتَّى يَرْدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اگر اس سے متمسک رہے لن تضلوا بعد، پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچ جاؤ گے۔ لہذا ضروری ہے کہ پیغمبر نے جو 2 چیزیں چھوڑی ہیں دونوں پر ہم دونوں کو لیں، ایسا نہ ہو کہ قرآن لے لیں اہل بیت کو چھوڑ دیں، اہل بیت کو لے لیں قرآن کو چھوڑ دیں، دونوں کو لے کر کے جب انسان چلے گا حتی یرد علی الحوض، نبی نے فرمایا ہے، جس نے قرآن کو بیان کیا ہے، جو اللہ کی طرف سے خاتم المرسلین ہے، قیامت تک کے لیے دین رہنا ہے، اس نبی نے یہ کہا ہے کہ اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو حوض کوثر پر ملو گے۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو پیغمبر کی اس حدیث پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔
پروردگارہ مالی مسائل میں جو کہ بہت دقیق ہے، حقوق کے مسائل ہیں، پروردگارہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس پر بہتر طریقے سے عمل کر سکیں۔ جو بھی پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ جو مریض ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔